دنیا بھر کے اندر جس طرح سے بھی کرے. کچھ لوگ کچھ اسٹیٹس سوشلی کانشیس زیادہ ہوں گی، وہ لیفٹ کی طرف لین کریں گے. بہت ساری ویلفیئر اسٹیٹس ہیں جو ہیں کیپٹلسٹک، مگر اسکینڈینیوین کنٹریز دے ٹیکس ہائی ہیں اور بینیفٹس بہت زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور بعض اسٹیٹس کم ٹیکس کرتے ہیں، بعض اسٹیٹس اپنے نیچرل معدنیاتی وسائل سے اپنے کوفرز کو بھرتے ہیں اور پھر لوگوں کا سوشل انشورنس کرتے ہیں. سو انشورنس جو ہے وہ ہر اعتبار سے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی نیکسٹ جنریشن کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، اور پھر اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ زندگی کے اندر محنت کر کر وہ پھر یہ کیفیت پیدا کر دیں، اور پھر اسٹیٹ ٹیکس کرتی رہے تاکہ سبسیکوینٹ تھرڈ جنریشن کو بھی یکساں مواقع تعلیم، صحت اور اپارچونیٹیز. یہ بے انتہا ضروری ہے. کوئی اسٹیٹ اگر تعصبات کے ساتھ چلتی ہے اور ایلیٹ پروپیگیشن کرتی ہے، جیسے پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے اور دنیا کی بہت سارے ممالک کے اندر. ایک بڑی اچھی کتاب ہے the reasons of economic reasons behind dictatorship and democracy by جنہوں نے the fall of nations بھی لکھا ہے، ڈیرن ایسیموگلو اور جیمز رابنسن کی کتاب ہے. اس کے اندر جو ایلیٹ اور نان ایلیٹ کی بیٹل ہے، جو جمہوریت کی بنیاد ہے، اس کو انہوں نے ٹریس کیا ہے. اچھا، یہ ایلیٹ ایکسپلائٹیشن جو ہے، جو معاشرے کے قوانین کے اعتبار سے قوانین بھی ایسے بنا لیتا ہے کہ سلوپ ایلیٹ کی طرف ہو. اور میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ جو پیورلی کیپٹلسٹک مادر پدر آزاد کیپٹلزم جس کے اندر کوئی کنٹرولز نہ ہو، وہ بڑی ان ایوننس معاشرے میں کریٹ کرتا ہے. ایک تھامس پکیٹی کی ریسرچ اس کے اندر ہے. اس کے اندر اس نے یہ ٹریس کیا کہ پچھلی صدی کے اندر تقریباً 1 اور 20 کا تناسب تھا جو لوئسٹ پیڈ ورکر تھا اور ہائیسٹ پیڈ ورکر کا. اب وہ 1 اور کئی 100 کے قریب پہنچ گیا ہے. یہ تناسب بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے حوالے سے، اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ تناسب اور بڑھ جائے گا. اور یہ تناسب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بڑی چینج آئی ہے کہ وہ آئل جائنٹس ٹاپ 10 میں ہوتے تھے، اب آئل جائنٹس نہیں ہیں، ڈیٹا جائنٹس ہیں، آئی ٹی جائنٹس ہیں جو ٹاپ 10 کے اندر ہیں. اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز، پرابیبلی 50 بلینئرز ہولڈ 99% آف دا ویلتھ آف دا ورلڈ. اچھا، اب ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیے، اسلامی معاشرے کے اندر 2 چیزیں آئیں. ایک چیز تو یہ آئی کہ کمپلسری ٹیکسیشن ان دا فارم آف زکوٰۃ، تم نے دینا ہی دینا ہے. اور ایک فارم یہ آئی کہ خیرات کرو. اور کیا خیرات کرو؟ اپنا سرپلس خیرات کرو. اس پہ انسسٹنس رہی کہ کیا خیرات کرو. لوگ پوچھتے تھے اپنا سرپلس خیرات کرو. اینڈ اٹ واز فار ایوری بڈی. یعنی ایک غریب صحابی آئے، مزدور، انہوں نے کہا کہ آپ ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمر نے یہ کیا اور ابو بکر نے یہ کیا رضی اللہ عنہ، اور آپ کہتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، تو مجھ غریب آدمی کے لیے جنت نہیں ہے؟ مطلب یہ صرف ایلیٹ کے لیے؟ مطلب اٹ واز اے ویری جینوئن کویسچن فرام اے کامن مین، اینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور گاٹ انسلٹڈ بائی سچ عامی کویسچنس. تو انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا تم کل اپنی مزدوری لے کر میرے پاس آنا. تو وہ جو مزدوری لے کر آیا اس میں سے انہوں نے ایک کھجور جتنا کہا اس کو کہ جاؤ یہ خیرات کرو. یو سی ایٹ ایون دیٹ لیول. اچھا، واٹ ڈز دیٹ سمپلیفائی؟ وہ عکاسی یہ کرتا ہے کہ ایک ہمدردی کی کیفیت انسان میں ہو. اچھا، ہمدردی تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ گھر میں کھانا کم ہے تو ماں باپ اپنا پیٹ ٹائٹ کر کے بچوں کو کھلاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کے کھا لو اور دوسروں کو جو بچ جائے وہ دے دو. وہ اتنی ہمدردی کے ایوری لیول. اچھا، یہ کمیونٹی کانشسنس کے اوپر آج کل میں بڑا اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی اصل ذمہ داری، اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی زندگی کے اندر اپنے مطالعے اور سرکمسٹانسز کے اعتبار سے اپنی سوچ کے اندر تبدیلی آتا ہے. تو میری سوچ کے اندر جو تبدیلی آتی رہی ہے، تو پچھلے دنوں میرے اوپر ایک چیز یہ اجاگر ہوئی کہ اسلامی معاشرہ جو تھا وہ کمیونٹی ریلیٹڈ تھا. اسلامی قوانین جو تھے وہ کمیونٹی ریلیٹڈ تھے.
وہ ایک ایلیٹ نان ایلیٹ کے قوانین نہیں تھے، اور اس کی ایولیوشن کے اوپر میں کبھی کبھی ذکر کر دیتا ہوں کتاب کا کہ وائل فلاح نے لکھی کہ دا امپاسبل اسٹیٹ، اس کے اندر اس نے اس بات کو کہا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں صرف کمیونٹی انوالومنٹ تھا، انصاف اور کمیونٹی. ہی ڈڈ ناٹ ہیو اے اسٹیٹ بٹ ہز لائف واز انصاف اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ.